السلام علیکم فرینڈز، پیام عشق بائی جویریہ بلال پارٹ 2۔ وہ سب ایک سیدھی قطار میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ سامنے بیٹھا ایک ہاتھ میں جلتا ہوا سگار جلائے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ایک انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کون لایا تھا؟ صرف ایک سوال کیا گیا۔ سر مائیکل لایا تھا، ایک آدمی آگے آ کر بولا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ یہاں نہیں آیا، اس نے بہت ڈرنک کی ہوئی تھی جس وجہ سے ہم اسے یہاں نہیں لائے۔ اگلے 2 منٹ میں مجھے وہ یہاں چاہیے۔ وہ انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بولتا انہیں کانپنے پر مجبور کر گیا اور اس کے کہے کے مطابق وہ آدمی اگلے 2 منٹ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ نشے میں ڈھولتا ہوا 2 لوگوں کے سہارے پہ موجود تھا۔ آئرہ کو لینے کے لیے مصطفیٰ نے جو لڑکیاں سیکیورٹی میں ہائر کی ہوئی تھیں انہیں اسے لانے کے لیے بھیجا تھا، جس وجہ سے لاتے وقت اس کے کپڑے آستینوں سے پھٹ گئے تھے، جسے دیکھ کر مصطفیٰ کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ پر وہ آدمی وہاں کیوں گیا؟ کس وجہ سے؟ کیا کوئی نہیں جانتا تھا؟ کس نے بھیجا تھا اسے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس آدمی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ نہیں جانتے سر، مگر وہ جانتا تھا۔ کچھ دنوں سے ان کی بہت سی انفارمیشنز مخالفوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے آدمیوں میں سے کون سا شخص ہے وہ۔ جب اس کے منع کرنے کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوتی مصطفیٰ کے حکم کے خلاف جانے کی، تو یہ آدمی کیسے گیا؟ جب سختی سے منع کیا گیا تھا کہ جن لڑکیوں کو بھیجا گیا ہے صرف وہی جا سکتی ہیں، تو اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ وہ اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے اب جارڈن کی طرف نظریں کر چکا تھا، جو اس کی بات سمجھے ہاں میں سر ہلاتے ریوالور نکال کر اس کے قریب لایا۔ مصطفیٰ اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گن لے چکا تھا۔ نظریں موڑ کر اس آدمی کو دیکھتے جو نشے کی حالت میں جھولتا ہوا دو آدمیوں سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے وہاں اس کمرے میں گولیوں کی آواز گونجی۔ وہ دھڑا دھڑ اس کے وجود میں گولیاں اتار رہا تھا۔ اس کے خون کی چھینٹیں مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اب وہ اپنی گردن دونوں طرف سے موڑ کر اکڑاتے ہوئے گن جارڈن کو پکڑا چکا تھا۔ وہ اس آدمی کے مردہ وجود پر ایک نظر ڈالتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا اور پیچھے صرف موت سا سناٹا تھا۔ صبح کی سنہری سفیدی میں سردی کی شدت کل کی نسبت آج کم تھی۔ اکتوبر کا مہینہ خوشگوار موسم کا مہینہ۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کے اس نے کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ اکیلی اس نرم و ملائم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے پورے کمرے پر نظر دوڑائی تو کمرے کی نفاست دیکھ کر رہ نہ سکی اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تکیے کے پاس سے اپنا کیچر اٹھا کے بالوں کو جوڑے کی صورت میں باندھا گیا۔ بستر سے نیچے پاؤں رکھ کے وہ نرم قالین پر چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف آئی۔ پردہ ہٹا کے دیکھا تو آج آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے پردہ اچھے سے پیچھے کر کے اب وہ کھڑکی کھول کر باہر بالکنی میں آ چکی تھی۔ یہ بنگلے کی اگلی سائڈ تھی۔ بنگلے کے باہر گارڈز قطاروں کی صورت میں کھڑے تھے۔ نیچے نظر گئی تو 2 مالی باغ میں مشین سے گھاس کاٹ رہے تھے۔ سب کو اپنا اپنا کام کرتے دیکھ اب وہ اندر آ چکی تھی۔ کیا وہ سچ میں ساری رات کمرے میں نہیں آیا؟ یہ سوچتے ہوئے اب وہ گلاس ڈور جو بیڈ کے بالکل سامنے بنا ہوا تھا اسے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ طرح طرح کی گھڑیاں، جوتے، کوٹ، شرٹس اور کچھ شلوار قمیض بھی وہاں موجود تھیں۔ مصطفیٰ کے سارے کپڑے وہیں پر موجود تھے جنہیں بہت سلیقے سے سیٹ کر کے رکھا گیا تھا۔ تو وہ شلواریں قمیضیں بھی پہنتے ہیں؟ ہینڈسم لگتے ہوں گے۔ یہ بول کر اب وہ خود حیران تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہے۔ وہ ابھی باہر آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میم آپ کا ناشتہ تیار ہے، کیا ابھی کرنا چاہیں گی؟ وہ کوئی مسلم ملازمہ تھی جو کل سے اس کے سارے کام کر رہی تھی۔ نہیں، میں نیچے آ کے کروں گی۔ وہ کل سے اسی کمرے میں بند رہ کر اب تھک چکی تھی اور اب جب اسے یہیں پر رہنا تھا تو وہ پورا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ جی میڈم۔ نیچے کوئی میل سٹاف تو نہیں ہے نا؟ وہ اڑک جانے لگی کہ آئرہ نے اس سے پوچھا۔ ظاہر تھا اتنے بڑے گھر میں بہت سے ملازم تھے اور ان میں آدمی بھی ہوں گے اور وہ اس طرح کھلے عام ایسے نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ نو میم، سر نے کل ہی سارے میل سٹاف کو گھر کے اندر آنے سے منع کر دیا ہے۔ گھر میں بس میں اور 2-3 اور فیمیل سٹاف ہیں۔ آپ بلا جھجک نیچے آ سکتی ہیں۔ مصطفیٰ نے میل سٹاف کو گھر سے باہر کر دیا تھا صرف اس کے لیے؟ یہ بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی، پر یہ بات اس نے اپنے چہرے سے واضح نہیں ہونے دی تھی۔ چلیں پھر۔ وہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتی ملازمہ کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ سڑکیں نیم ویران تھی۔ سیاہ بگاٹی اپنی رفتار سے ویران سڑک پر دوڑاتی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے 4 گاڑیوں کی قطار تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی۔ گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے جارڈن کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ تم جانتے تھے اس سب کے بارے میں؟ وہ چلتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سب گارڈز اسے سلیوٹ مار رہے تھے۔ نہیں سر، مجھے اگر ذرا سی بھی بھنک ہوتی تو وہ آدمی آئرہ میڈم کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا تھا۔ وہ مصطفیٰ سے اسپینش میں بول رہا تھا۔ وہ اب چلتے چلتے بنگلے کے اندر جاتے ان کی
ان کے میٹنگ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں پر ان کی اور مصطفیٰ کی ملاقات ہوتی تھی۔ وہاں پہنچ کر جارڈن باہر ہی رک چکا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو سگار کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آگے جناب آپ۔ انہوں نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا جو بالکل ان کے سامنے گرے پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ نظریں ان پر جمائے وہ ایک نفیس صورت والے بڑی عمر کے شخص تھے، پر مصطفیٰ کے لیے بہت اہم تھے۔ آنا ہی تھا۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک قدم آگے آتے ہوئے بولا، شادی کر لی برخودار اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ وہ ایک سگار نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، آپ کے جاسوس بتا تو دیتے ہیں، میرے بتانے نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اب ان کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ بات بتانے یا نہ بتانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے کام میں کمزوری رکھنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مجھے جو صحیح لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں، پھر وہ چاہے معاشرے کے خلاف ہو، میرے کام کے خلاف یا پورے سسٹم کے خلاف۔ وہ انہیں بے تعصب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میری بیوی میری کمزوری نہیں ہوگی، اور یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم جو بھی کرو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے پیچھے کون ہے۔ وہ اب کسی ملازم کو انٹرکام پر کچھ کہہ رہے تھے۔ مجھے چلنا چاہیے اب۔ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اتنی دیر بعد آتے ہو، کچھ دیر تو رکا کرو، مجھ سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ وہ اب ہنستے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے بولے۔ ان کے اس طرح سے بولنے پر مصطفیٰ نے انہیں گھور کر دیکھا۔ بچوں والی باتیں کم کیا کریں، جس شخص نے مجھے نئی زندگی دی تھی اس سے کس بات کی ناراضگی؟ اس کی اس بات پر حشام صاحب نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، اور میں تمہیں یہ بات کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اس بات کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو بس، اور کوئی بات معنی نہیں رکھتی۔ سچ بولنے میں کیسی شرم؟ وہ اب ان سے اپنی نظریں ہٹاتا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ انہوں نے ہمیشہ مصطفیٰ کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا، پر وہ ہمیشہ ان سے یہ بات کر کے ان کا دل دکھاتا تھا۔ جان کے کرتے ہو نا یہ باتیں؟ وہ اب اس کی پیٹھ دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے انکل۔ اس نے کبھی انہیں بابا کہہ کر نہیں پکارا تھا، اور حشام صاحب اس کی یہ عادت اس کے بچپن سے محسوس کر چکے تھے۔ تو پھر وہ اب تھکے تھکے لہجے میں اسے بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ اپنی میڈیسن لے رہے ہیں آپ؟ وہ بات سہولت سے بدلتے ہوئے ان کے پاس آیا، جو حشام صاحب کو محسوس ہو چکی تھی، پر وہ کچھ نہ بولے۔ ہاں۔ وہ ایک اور سگار لگانے لگے تھے۔ اس سے پہلے مصطفیٰ ان کے ہاتھ سے وہ لے چکا تھا۔ یہ کم کر دیں اب، ورنہ بالکل بند کروا دوں گا، پھر بیٹھے رہیے گا۔ اسے اپنی فکر کرتے دیکھ وہ اسے مسکرا کے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر اور وہاں رکنے کے بعد اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ناشتہ کر کے اب وہ گھر کے پچھلی طرف پر پول کے پاس وہ کرتے ہوئے ملازمہ سے سارے دن کی ڈیٹیلز لے رہی تھی، کیونکہ اب سب کچھ وہ خود اپنے طریقے سے رکھنے والی تھی۔ پول کا پانی سورج کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہاں پر ایک اور ملازمہ نیٹ کا جال ڈال کے پول کی صاف صفائی کر رہی تھی، اور عائرہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ چلتی ملازمہ کی باتیں سن رہی تھی۔ پول صاف کر کے جب وہ وہاں سے چلی گئی تو عائرہ نے چہرہ موڑ کر اب اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے سر کہاں ہیں؟ وہ اس ملازمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ تو صبح ہی کہیں جا چکے تھے میم۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آپ اس طرح سے کیوں کھڑی ہیں؟ میں آپ کے سرو بوس جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، تو اتنا فارمل ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور سڑو؟ اس کی زبان کو تالا تب لگا جب پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ملازمہ کو دیکھ رہی تھی، جو مسکین سی شکل بنائے اب عائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے عائرہ کو روکنے کی کوشش کی تھی، پر اس نے نہیں دیکھا تھا، اور جب وہ دوبارہ کہنے لگی تو پیچھے سے اسے اشارہ کیا گیا تھا کہ چپ رہیں۔ وہ بیچاری کرتی بھی تو کیا کرتی، اور اگلے سیکنڈ ہی وہ وہاں سے غائب تھی۔ عائرہ پیچھے مڑی تو وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مکسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ میں آتی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتی اور تیزی میں پھسل کے پول میں گرتی۔ مصطفیٰ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچتے گرنے سے بچا چکا تھا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگتی اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتی ڈر سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تو میں سڑو ہوں؟ وہ اس کی پلکوں پر پھونک مارتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتی ہکلاتے ہوئے بولی۔ ابھی تو کہا۔ اس کی گمبھیر آواز عائرہ کو اپنے بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ چھوڑیں۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں اب اپنی ساری زندگی اس سڑو انسان کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہ بات جان لو اور مان لو کہ آپ کا شوہر سڑو ہے۔ وہ اب عائرہ کو ایک دم سے گود میں اٹھاتے ہوئے بولا۔ اپنے آپ کو زمین سے اونچا محسوس کر کے عائرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ مصطفیٰ کی گود میں تھی۔ مجھے نیچے اتاریں۔ وہ اس کی گود میں ہلتے ہوئے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، پر مصطفیٰ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ شش، آواز نہیں۔ مجھے نیچے اتاریں ورنہ میں آپ کو کاٹ لوں گی۔ وہ اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی، پر پھر اس کے گھورنے پر وہ اپنے ہاتھ پیچھے کرتے نظریں جھکا کر اب خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے اس طرح سے چپ ہونے پر مصطفیٰ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اٹھا کر واپس اپنی شرٹ کے کالر پر رکھ چکا تھا، جسے دیکھتے وہ
جسے دیکھتی وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں حق ہے۔ ان 3 لفظوں نے آئرہ کو اپنی اہمیت بتا دی تھی۔ اس کی بات سنتے آئرہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے، جو مصطفیٰ کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ اوپر کمرے میں لا کر وہ دروازہ بند کرتے وہ اسے گود سے اتار چکا تھا، جس کی نظریں اندر روم میں بکھرے سامان پر تھیں۔ طرح طرح کے کپڑے، جوتے، جویلری ہر جگہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور کتنا بکھرا ہوا ہے یہ کمرہ؟ تمہیں یہ بکھرا ہوا لگ رہا ہے؟ وہ آئرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جو اب سارے کپڑے ایک سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے، دیکھیں، ایسے تھوڑے رکھتے ہیں چیزیں، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، حد ہے۔ یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ وہ اب آئرہ کے قریب آتے اس کو بولا، نقصان کی بھرپائی کر رہی ہیں؟ وہ پلٹ کے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے بول کر واپس پلٹ چکی تھی۔ تمہارا کون سا نقصان کر دیا میں نے جس کی بھرپائی کروں گا؟ میں میری بیوی ہو، اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں۔ آپ کو تو میں نے سیدھا نہ کر دیا نا؟ تو میرا نام آئرہ مصطفیٰ نہیں۔ وہ اسے گور کر چیلنجنگ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو آئرہ کو نروس کر رہا تھا۔ تو آئرہ، مصطفیٰ آپ بھی یہاں ہیں اور ہم بھی، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ ہار جائیں گے؟ آپ سے ہارنا بھی قبول ہے ہمیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب مصطفیٰ کا فون بجا، وہ ایک آئرہ پر نظر جمائے اپنا فون اٹھا چکا تھا۔ ہاں بولو حاتم۔ وہ تھوڑا سائڈ پر آ کر اب بات کر رہا تھا۔ سر، جس زمین کو ہم نے فائنل کیا تھا، وہاں ایلکس کے آدمیوں نے آ کر غنڈہ گردی شروع کر دی ہے اور ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ ہیلو سر۔ وہ کال بند کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ جانتا تھا ایلکس پنگے کرے گا۔ اس کی پاور اس سے چھین لی گئی تھی اور اتنے سالوں سے وہ صرف مصطفیٰ کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہی تھا، اور اب وہ یہ معاملہ اپنے طریقے سے حل کرنے والا تھا۔ جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہو چکا ہے سر۔ وہاں ہم نے اپنے آدمی بھیج کر مصطفیٰ کے کام میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ وہ شراب کی بوتل کھول کر گلاس میں ڈالتے ہوئے اپنے بوس ایلکس سے کہہ رہا تھا، جو ہاتھ میں ریڈ وائن کا گلاس پکڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا؟ یہ بات سن کر اس آدمی کے شراب ڈالتے ہوئے ہاتھ رکے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ سنبھال لیں گے۔ اب دل نہیں کر رہا۔ وہ اپنا سر پیچھے صوفے پر گراتے ہوئے بولا، سر وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس آدمی کے اب پسینے چھوٹ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں۔ ایلکس اب اس آدمی کی ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب باہر کچھ گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، وہ سیدھے ایلکس کے اڈے پر پہنچا تھا، جہاں وہ موجود ہوتا تھا، کیونکہ اب یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہونے والا تھا۔ سب گاڑیاں اس گھر کے باہر رک چکی تھیں۔ مصطفیٰ وہاں سے نکل کر باہر آیا تو ایلکس پہلے سے اپنے گھر کے گارڈن میں موجود کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ وہ آدمی بھی موجود تھا، جس کے باڈی گارڈز کا کندھا مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا۔ مصطفیٰ کے اندر آتے ہی ایلکس کے آدمی چاروں طرف سے اس پر گنز تان چکے تھے۔ وہ حاتم کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ چکا تھا۔ سنا ہے تمہیں پنگے لینے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے آج کل؟ وہ ایک ہاتھ سے اپنے سگار کا کش لیتے ہوئے ایلکس کے سامنے دائیں سے بائیں چلتے ہوئے اس سے اسپینش میں پوچھ رہا تھا۔ وہ تو میری فطرت میں ہے مصطفیٰ، اور فطرت تو بدلی نہیں جا سکتی۔ وہ ایک جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مصطفیٰ نے اس کی بات سنتے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑے سگار کو توڑ کر اس کی طرف اچھالا، جس سے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ایلکس، نیو یارک میں تیرا گودام، اٹلی میں تیری انلیگل فیکٹریز، بینکاک میں جس جگہ سے تم اسمگلنگ کرتا تھا، وہاں ہر جگہ ریموٹ بوم سیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اگر تمہارے آدمی اگلے 10 منٹ میں وہاں سے نہ نکلے تو سب تباہ سمجھنا۔ وہ ساتھ کھڑے حاتم کے ہاتھ میں موجود ریموٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو ابھی وہ بول رہا تھا کہ ایلکس کو ایک فون کال آئی، تو اب آ جائے گا۔ وہ اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ فون کال سن کر گھبرا کے مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہے all of you, put your guns down. سب اپنی بندوقیں نیچے کرو، میرے ساتھ بچپنا مت کیا کرو، یہ آخری وارننگ ہے، ورنہ۔ وہ ایک ہاتھ سے 3 بار چٹکی بجاتے اسے اپنی زبان میں سمجھا کے وہاں سے چلا گیا۔ شٹ! وہ زور سے چیختے ہوئے بولا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں اس راستے پر ٹکی تھیں جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ رات کی سیاہ افشاں پورے شہر پر جگمگا رہی تھی۔ بنگلہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ جب وہ مرکزی دروازے سے اندر آیا، جارڈن اس کے ساتھ ہی تھا۔ مصطفیٰ اس سے کچھ بات کرتے ہوئے چل رہا تھا جب اسے آئرہ کی آواز آئی، جو لاؤنج میں موجود 3 سیٹر صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھی سامنے کھڑی ملازمہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں، آپ یہ سب یہاں پر رکھ دیں اور باقی چیزیں لے کر آئیں۔ وہ ملازمہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ٹیبل پر اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جب اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑی، جو لاؤنج کے مرکزی دروازے کے قریب کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئے آپ؟ وہ اسے طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ کر اپنی شال کندھے پر صحیح طرح لپیٹ کر بولی، جسے سن جارڈن بھی منہ نیچے کیے مسکرایا۔
اسے کچھ اتنی خاص سمجھ تو نہیں آئی تھی، پر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کے باس کو ان کی بیوی سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور وہ بھی اس انسان کو جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ کیوں تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ وہ اس کی طرف ہلکا سا جھکتے ہوئے بولا، جس سے وہ چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے اس کے بولنے کے انداز کی نقل اتار کر واپس اس کی طرف مڑی۔ لو بلا، میں کیوں آپ کو یاد کروں گی؟ اب کھانا ساتھ کھا لیا جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ بار بار کھانا گرم کرنے سے کھانے کا ذائقہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب آ گئے ہیں تو فریش ہو کر آ جائیں۔ اور سنیں، وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو پلٹ کر دوبارہ پلٹی اور مصطفیٰ کو نیچے جھکنے کا کہا۔ ظاہر تھا اس کے کان میں بات کرنی تھی، اب وہ تو اس کے جتنی لمبی ہو نہیں سکتی تھی۔ آئرہ تو مشکل اس کے کندھے تک آتی تھی۔ نیچے ہوں؟ کس نے کہا تھا اتنا لمبا پیدا ہونے کو؟ جتنے لمبے ہیں دماغ اتنا ہی گھٹنوں میں ہے۔ وہ تو بس اسے گھور ہی رہا تھا۔ ظاہر تھا اسے کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا، وہ بھی ایسے سب کے سامنے۔ یہ اپنے ساتھ کھڑے اس بھالو کو بھی پوچھ لیں، سارا دن آپ کے ساتھ پھرتا رہتا ہے، پورا دن آپ کی یہ سڑی ہوئی، میرا مطلب ہے اتنی پیاری صورت دیکھ کر تو کوئی بھی تھک جائے گا۔ اب کی بار وہ اپنی زبان کو صحیح رکھتے ہوئے اسے بولی۔ اس نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کے سیکرٹری سے زیادہ تو جارڈن موجود ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہو گے جارڈن؟ وہ جارڈن کی طرف مڑتے ہوئے اسے ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جس سے جارڈن کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اسے جانے کا کہہ رہا ہے، جسے دیکھ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے سہولت سے انکار کرتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ کیا بول کے گیا ہے یہ؟ وہ مصطفیٰ کو گھورتے ہوئے اپنے بال کی لٹ دائیں ہاتھ سے کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ بہت آہستہ آواز میں بول کر گیا تھا، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیوں کسی کے بارے میں اتنا پوچھ رہی تھی؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے بارے میں پوچھتی نا۔ جا کر فریش ہو کر آئیں، پھر میں آپ کو اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھے کے ساتھ چپکتے ہوئے کسی 90s کی ہیروئن کی طرح شرما کر بولی۔ وہ تو اس کے بدلتے انداز دیکھ کر حیران تھا کہ اسے ہو کیا رہا تھا، پر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے آئرہ کو دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا، جسے پیچھے سے دیکھ کر وہ شیطانی ہنستے ہنستے واپس کچن میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نیچے آ رہا تھا، سیڑھیاں اترتے وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس جس کے بازو وہ فولڈ کر چکا تھا، اور اب اپنا فون دیکھتے دیکھتے نیچے آ رہا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھسکاتے ہوئے وہاں بیٹھ چکا تھا۔ آئرہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی اور سامنے سے مٹر قیمے کا باؤل اٹھا کے اس کے سامنے کر چکی تھی۔ ڈالیں نا؟ اس کی بات سنتے وہ آئرہ کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن ڈال چکا تھا، اور پٹ سے ایک روٹی نکال کر وہ ساتھ ہی پلیٹ میں رکھتے نوالا توڑ کر کھانے لگا۔ پر جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا اسے لگا کہ پوری مرچوں کی بوڑی اس کے منہ میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ آئرہ کی طرف چہرہ گھمائے نوالا چباتے ہوئے اسے ایک نظر نرم سی مسکراہٹ سے دیکھ کر واپس اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔ مصطفیٰ کو اتنے آرام سے کھاتے دیکھ کر آئرہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کتنی زیادہ مرچیں ڈالنی تھی کھانے میں، پر وہ بغیر کچھ کہے آرام سے کھا رہا تھا۔ یہ پانی پی لیں۔ وہ شیشے کے جگ میں موجود پانی گلاس میں ڈال کر اس کے سامنے رکھ کر اب فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا۔ وہ اپنی پلیٹ میں موجود سالن کی ایک سائڈ پر اب بریانی ڈال چکا تھا، جس کا ایک نوالا لیتے مصطفیٰ کا دل حد سے زیادہ خراب ہوا۔ اتنی چینی کون ڈالتا ہے یار؟ پر وہ پھر بھی بغیر کچھ کہے کھاتا رہا۔ وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مصطفیٰ نے اسے خود سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مرچیں تھوڑی کم تھیں اور میٹھا تو بہت ہی لذیذ تھا۔ اس کی بات سنتی وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ آئرہ نے تو بس اسے سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا، پر وہ اتنے آرام سے اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہا تھا جیسے بہت اچھا کھانا بنایا ہو اس نے۔ اپنے فون پر آتی کال دیکھ کر وہ اٹھتے ہوئے باہر کی طرف آ گیا تھا، اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ بڑے آئے، مرچیں کم تھی، وہ منہ پھیلا کر کہتی ہوئی اب اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ کمرے میں کب سے بیٹھی بور ہو رہی تھی، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر سامنے گلاس ڈور کے پاس پڑی بک شیلف سے ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پڑھتی پڑھتی بالکنی میں جا بیٹھی۔ باہر رات اب کالی گہری تھی، دور تک پھیلا سبزہ اب خزاں کے موسم سے سوکھ رہا تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کی نظر لون میں چلتے مصطفیٰ پر گئی، جو ابھی بھی کال پر بات کرتا دائیں سے بائیں طرف چل رہا تھا۔ فون پر بات کرتے اس کی نظر کمرے کی بالکنی پر گئی تو وہ چونک کر دیکھنے لگا کہ وہ وہاں بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی پر کسی نے نظریں نہ پھیری، وہ نظروں سے ہی ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ آئرہ ایک دم سے ہوش میں آتی اب وہاں سے ہٹ چکی تھی، وہ اٹھ کر اندر آ چکی تھی۔ وہ بھی نفی میں سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، وہ کمرے میں نظریں دہرانے دیکھنے لگی۔ چاروں سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، وہ آج بھی کمرے میں نہیں تھا۔ کہاں تھا وہ بیڈ کے نیچے پڑی اپنی جوتی پہنتے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کمرے سے باہر رہی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ جب اسے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، وہ چونک کر تھوڑا تیزی سے نیچے آئی۔ جب سامنے کمرے سے آتی روشنی دیکھ کر وہاں گئی، اس نے اندر قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور سامنے ٹیبل پر حرام مشروب پڑا تھا اور سامنے شیشہ ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں گلاس موجود تھا اور اس کے ہاتھ سے خون ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ مصطفیٰ؟ وہ قریب آ کر اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر سامنے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے دوبارہ اپنا گلاس اٹھانے لگا۔ جب عائرہ نے اٹھا کے وہ اسے دور کر دیا، وہ برا سا منہ بناتے واپس صوفے پر لیٹ گیا۔ اٹھے یہاں سے، چلیں کمرے میں۔ وہ بمشکل اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کھڑا کر چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح عائرہ گلے لگے اسے کہہ رہا تھا۔ کس نے؟ اس کی بات سنتے عائرہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ دیکھو مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ عائرہ کو دکھاتے ہوئے بولا جو بہت مشکل سے اسے سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے اوپر لے کر جا رہی تھی۔ اس کا بازو اپنے کندھے کے گرد رکھتے وہ ایک ایک قدم پکڑ کے اسے احتیاط سے لے جا رہی تھی، پر وہ بہت بھاری تھا۔ ظاہر تھا وہ اتنی پتلی سی تھی، کہاں اپنے اتنے ہٹے کٹے شوہر کو اٹھا سکتی تھی۔ جی میں نے دیکھا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ دروازہ بند کر کے اب وہ اسے بستر پر لٹا رہی تھی۔ اس کا سر تکیے پر رکھ کے وہ کمفرٹر کھول کر مصطفیٰ پر دینے لگی۔ الماری میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر جو اسے صبح ہی نظر آیا تھا وہاں پڑا ہوا، وہ اسے لے کر مصطفیٰ کے قریب آئی۔ ہٹ جو لڑکی میں شادی شدہ ہوں۔ وہ نیند میں بھی یہ نہ بھولا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ یہی بات عائرہ کی حیرانگی کا باعث بنی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جو نیند میں بہت بے چین لگ رہا تھا۔ سر بار بار تکیے پر دائیں بائیں کرتے ہوئے وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، پر عائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹن سے ہاتھ پر لگا خون صاف کرنے لگی۔ ہاتھ میں لگا کٹ بڑا تھا، پر شکر تھا کہ گہرا نہیں تھا، ورنہ اس میں سے نکلتا خون رکتا نہیں۔ وہ دوائی نکال کے اب زخم پر لگانے لگی اور کچھ دیر بعد سفید پٹی کر دی۔ اس کا ماتھا چھونے پر پتہ لگا کہ اسے بخار بھی ہے۔ وہ تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ ابھی وہ بالکل ٹھیک تھا، ایک دم اسے کیا ہوا جو اتنی طبیعت خراب کر لی۔ کچن میں جا کر ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آئی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی اس کے قریب آئی۔ سائڈ ٹیبل پر باؤل رکھ کر وہ ہلکے گلابی رنگ کا کپڑا پانی میں بھگو کر دوسرے ہاتھ سے نچوڑ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر رکھ چکی تھی۔ کافی بار یہی عمل دہرانے کے بعد اب اس کا بخار ہلکا لگ رہا تھا۔ اسے اب خود بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی صوفے پر جا کر لیٹنے لگی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کروٹ بدلتا اپنے چہرے کے نیچے لے چکا تھا۔ مت جاؤ، وہ نیند میں بڑبڑاتا بند آنکھوں سے بول رہا تھا۔ عائرہ کچھ دیر تو اس کی طرف دیکھتی رہی۔ سوتے ہوئے کتنا معصوم لگتا ہے، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ پھر جب جمائی آنے لگی تو اس کے پاس تھوڑی سی جگہ بناتی بیٹھ کر اپنے اوپر بھی کمفرٹر لے چکی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مصطفیٰ کو پرسکون کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، بس وہ کر رہی تھی۔ کیوں پتہ نہیں۔ وہ اس کا چہرہ تکتی تکتی نہ جانے کب سو گئی، اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ اسے اس کمرے میں اب دو وجودوں کی پرسکون سانسوں کی آواز اور اندھیرے کا راج تھا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی کمرے کے ماحول کو اور پرسکون بنا رہی تھی۔ صبح کی سنہری سفیدی میں گرمی کی شدت آج کچھ زیادہ تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھنے کی صورت میں سو رہی تھی۔ اس نے دوسری سائیڈ پر دیکھا، نظریں گھمائیں تو وہ وہاں بھی موجود نہیں تھا، مطلب وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر پیر نیچے لٹکا کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ تو وہ بیٹھی رہی، پھر آنکھیں مسلتی ہوئی گلاس ڈور کھسکاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور دائیں جانب موجود باتھ روم میں گئی۔ اس کا شاید فریش ہونے کا ارادہ تھا۔ اندر جا کے دروازہ بند کیا ہی تھا ابھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہ شاید ابھی بھی نیند میں تھی۔ چلتے چلتے الماری کی طرف آئی اور اپنا ایک جوڑا جو اس نے کل ہی ملازمہ کے سامنے خود وہاں سیٹ کروائے تھے، ان میں سے ایک بوٹل گرین رنگ کی شلوار قمیض لے کر باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر ہوئی تو سفید رنگ کے ٹاول کو موڑ کر بالوں پر باندھا ہوا تھا۔ کچھ بالوں کی لٹوں سے پانی کی بوندیں کارپیٹ پر گرتی جا رہی تھیں۔ عائرہ چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بالوں کو ٹاول سے آزاد کرواتے انہیں سکھاتے ہوئے اب وہ کولڈ کریم لگا رہی تھی۔ گیلے بالوں کو ہی کیچر سے باندھ کر بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اب وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ سنیں، آپ کے سر کہاں پر ہیں؟ اس نے سامنے سے آتی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ تو میڈم اوپر جم میں ہوتے ہیں اس وقت۔
اس ملازمہ کے ہاتھ میں ایک ٹرے موجود تھی جس میں ایک باؤل میں کچھ ڈرائی فروٹس اور ایک گلاس پروٹین شیک موجود تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ آئرا نے ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سر کے لیے ہے میم، وہ مدبانہ انداز میں بولی۔ اچھا تم دوپہر کے کھانے کی لسٹ بنا لو، میں آ کے دیکھتی ہوں، اور یہ مجھے دے دو، انہیں میں دے دوں گی۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ سے سہولت سے ٹرے لیتی اسے نیچے جانے کا کہہ چکی تھی۔ آئرا کی بات سنتے وہ بھی ہاں میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ وہ پلٹ کر اب اوپر نظریں کیے ریلنگ کے پار اس کمرے کو دیکھنے لگی جہاں وہ موجود تھا، اور پھر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا گئی۔ لگتا تو یہی ہے سر کہ اب ایلکس کے آدمی کم از کم کچھ دنوں تک کوئی پرابلم نہیں کریں گے ہمارے لیے۔ جب سے آپ نے اس کے ساتھ وہ سب کیا ہے وہ شاید تھوڑا گھبرا گیا ہے۔ جارڈن اس کے پاس کھڑا ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا جو ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا۔ اس کے بازوں کی نسیں باقاعدہ طور پر واضح ہو رہی تھی۔ وہ کالے ٹراؤزر پر کالی بنیان پہنے کافی ایلیگنٹ لگ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، پر وہ بس کچھ دنوں تک ہی خاموش رہے گا۔ وہ اب ٹریڈ مل روک کر سامنے پڑی شولڈر مشین پر آ کر دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر اور نیچے کھینچ رہا تھا۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اندر آئی تو وہاں ہر طرف ایکسرسائز کی مشینیں موجود تھیں۔ مصطفیٰ کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ جارڈن نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو آئرا ہاتھ میں ٹرے پکڑے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جارڈن کو باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا جسے دیکھتے وہ آرام سے نظریں جھکائے وہاں سے جا چکا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی لانے کی؟ ملازمہ لے آتی۔ وہ اٹھ کر آ کے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں یا ملازمہ؟ وہ ناک چڑھا کر بولتی مصطفیٰ کو حیران کر کے وہ اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہوگی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آئرا چلتے چلتے جا کے بالکنی میں کھڑی ہوگی۔ بخار کیسا ہے آپ کا؟ وہ اب ہاتھ باندھتے نیچے گارڈن میں نظریں گھماتے اس سے پوچھ رہی تھی جو اپنے شیک کا گلاس لیے وہیں اس کے پاس آ گیا تھا۔ مجھے بخار تھا؟ وہ بالکل انجان بنتے ہوئے بول رہا تھا یا اسے سچ میں نہیں پتا تھا کہ وہ ساری رات کتنے بخار میں تپ رہا تھا۔ آئرا نے چہرہ موڑ کر اس سے جانچتی نظروں سے دیکھا اور بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ مصطفیٰ خاموش نظروں سے بس آئرا کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں موجود سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس بالوں اور ناک میں موجود نوز پن مصطفیٰ کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ دوسرا ہاتھ پیچھے لے جا کر آئرا کے بالوں میں لگے کیچر کو کھول چکا تھا جس سے اس نے بالوں کو باندھا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے چونکتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی آئرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں چکائے اب اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیچر لے کر دوبارہ باندھنے لگی تو مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے کیچر لے کر پیچھے رکھے صوفے پر پھینک دیا۔ وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ رہنے دو، ایسے اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولا کیچر تو دے دے میرا، ایک ہی ہے میرے پاس۔ اس کے کیچر مانگنے پر مصطفیٰ جو اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا چونک کر آئرا کو دیکھنے لگا اور اگر نہ دوں تو وہ ایک قدم آگے آتا آئرا کو پیچھے ہونے پر مجبور کر گیا تو میں آپ کو کاٹ لوں گی، وہ ناک پھلا کر کہتی۔ مصطفیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر کے وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا کے اس کے قریب ہوا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آئرا ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی پیچھے ہوں میں آپ کو کیا ڈیلی سوپ کی ہیروئن لگتی ہوں جو آپ میرے پاس آئیں گے اور میرے دل میں آپ کے لیے پھول کھلنے لگ جائیں گے؟ میں یہاں صرف اس لیے رہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے آپ ابھی بھی اتنے ہی برے لگتے ہیں۔ وہ آئرا کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا جو مسلسل اسے کچھ بول رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑے اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے پاس آ گئی۔ ہاں آپ بولو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کیا ہے نا اتنی دور سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدہ چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ آئرا تو ایک دم سے گھبرا کر دوسرے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دور کرنے لگی کیونکہ اس کا دوسرا ہاتھ مصطفیٰ کی گرفت میں تھا جو وہ گھما کر آئرا کی کمر سے لگا چکا تھا۔ موٹے کہیں کے چھوڑے مجھے، وہ انتہائی غصے اور ناراضگی والے لہجے میں بولتے ہوئے نظریں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں موٹا ہوں؟ وہ اسے مصنوعی غصے سے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا ظاہر ہے۔ وہ نظریں گھمائے بے نیازی سے بولی جو اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے بہت نفرت ہے نا؟ وہ آئرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر آئرا نے بے اختیار مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے پر مجھے آپ پسند بھی نہیں ہیں کیونکہ جس لڑکی کو سڑک سے اٹھا کر اس کے ساتھ نکاح کیا گیا وہ بھی اس کی مرضی کے خلاف، اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ رات جو سب ہوا میں نے انسانیت کے ناطے کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بے حد آرام سے بول کر اپنی کلائی چھڑوا کے جانے لگی پھر سے پلٹی۔ اور ہاں ایک اور بات، مجھے آپ کوئی رونے دھونے والی لڑکی مت سمجھنا۔
جن کا کام بس بیٹھ کر اپنی قسمت پر رونا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں نا، جو پیش آنا ہے وہ پیشانی پر لکھا ہوتا ہے، اور میں اس حقیقت کو قبول کر چکی ہوں۔ ظاہر ہے مجھے آزاد تو کرنے نہیں والے آپ۔ وہ یہ اپنی پیشانی پر انگلی رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ آئرہ کے بولنے پر مصطفیٰ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بولنے دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کھل کے اپنے دل کی بھڑاس نکال دے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آزاد میں تمہیں کرنے نہیں والا، تمہیں اب میرے پاس ہی رہنا ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہیں ڈھونڈ لاؤں گا، تو یہ غلطی مت کرنا۔ وہ بولتے ہوئے قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور آئرہ کی پیشانی کو چوما۔ وہ جو غصے سے بھری کھڑی تھی بالکل ساکت ہو گئی۔ وہ مصطفیٰ کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اس کا ہاتھ چھوڑے اب پیچھے کھڑے ہو کے بازو فولڈ کر کے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو مسلسل خود کو دیکھتا پا کر وہ اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور وہ بس اسے جاتا دیکھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے پر وہ مڑ کے ریلنگ سے نیچے دیکھنے لگا، جہاں حاتم کھڑا اس کی گاڑی تیار کروا رہا تھا۔ وہ گارڈ کو کوئی ہدایات دے رہا تھا، جسے سنتے وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ ان گارڈ سے بات کر کے پلٹا تو نظریں بالکنی پر پڑی، جہاں وہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو خود کو دیکھتا پا کر وہ سر کے اشارے سے سلام کر چکا تھا، جس کا جواب مصطفیٰ نے اسی انداز میں دیا تھا۔ کچھ پل اور وہ اسے دیکھتا رہا، پر پھر وہ پلٹ کر اندر کی طرف جا چکا تھا۔ کمرے کا پنکھا بند تھا۔ کارپیٹ پر جانماز بچھائے آئرہ تشہد میں بیٹھی تھی، نظریں ہاتھوں کی انگلیوں پر موجود، چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے، لب ہلتے ہوئے۔ تب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ سر دائیں جانب پھر بائیں جانب پھیر کر وہ اب ہاتھ دعا کے لیے اٹھا چکی تھی۔ آئرہ کی ماں نے اسے سب چیزیں سکھائی تھیں، پر پھر بچپن میں جب وہ لوگ میکسیکو آئے تو تب وہ بہت چھوٹی سی تھی، پر انہوں نے اسے زندگی گزارنے کا ہر سلیقہ سکھایا تھا۔ وہ کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا، کتنا نور تھا اس کے چہرے پر۔ میکسیکو جیسے آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی وہ عام مسلم لڑکیوں جیسی تھی۔ اسے تو نماز پڑھے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے اللہ کے حضور کب سجدہ کیا تھا، وہ تو بھول بھی چکا تھا، یا شاید اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس سب نے مصطفیٰ کا یقین اٹھا دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جان ماز اکٹھا کرتے ہوئے طے لگاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر وہ ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ کیوں، تمہیں مجھے گھر میں روک کر میری خدمتیں کرنی ہیں؟ وہ پلٹ کر آئرہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ دیر پہلے والا سرد پن نہ تھا، یا شاید وہ خود کو نارمل کر چکا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی خدمتیں کرنے کی؟ اپنی ملازمہ سے کروائیں نا، جن سے روز روز شیک منگواتے ہیں۔ جم کرتے ہوئے وہ اب شیشے کی الماری میں بند مصطفیٰ کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کپڑے آگے پیچھے کرتے دیکھ کر اس کی بولی ہوئی بات سمجھتے آئرہ کے پیچھے آیا۔ کیوں، تمہیں اس بات سے کیا ہوا؟ تم تو مجھ سے پیار نہیں کرتی نا؟ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اس کی یہ بات آئرہ کو آگ لگا گئی تھی۔ وہ فوراً سے پلٹ کے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو کے مصطفیٰ کو گھورنے لگی۔ مصطفیٰ حسام حیدر صاحب، میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا نہیں، اس بات کا میری کہی ہوئی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہاں، آئرہ خان کبھی اپنی کسی چیز پر کسی دوسرے کی ایک معمولی سی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی، پھر وہ بے شک اس چیز سے پیار کرے یا نہ کرے، وہ چیز بس اس کی ہے، صرف اور صرف اس کی۔ وہ کافی سنجیدہ انداز میں بغیر ڈرے بول رہی تھی، جو بات مصطفیٰ کو بہت اچھی لگی تھی۔ اس جیسے انسان کو بس آئرہ جیسی لڑکی ہی لگام ڈال سکتی تھی۔ آئرہ خان نہیں، آئرہ مصطفیٰ حسام حیدر۔ تمہیں لگتا ہے میں نے وہ سب تمہیں جلانے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان تمہیں غلطی سے بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وہ صرف مجھے آج چیزیں دینے آ رہی تھی، ورنہ یہاں میرا ہر کام میل سٹاف کرتا تھا۔ پر ظاہر ہے تمہارے آ جانے کے بعد میں ان میں سے کسی کو بھی تمہارے گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی بھی انسان کی نظریں تم پر پڑیں، یہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوگا، اور پھر اس انسان کی دردناک موت پکی ہوگی میرے ہاتھوں۔ اس کی آنکھوں کو نکال کے پیروں تلے دے کر بھی مجھے سکون نہیں آئے گا، تو اس کی آنکھوں میں موجود سارے نسوں کو نکال کے بس کر دیں۔ آئرہ کو اس کا جنون پن دیکھ کر کچھ ہونے لگا تھا۔ اس نے کیوں شیر کو چھیڑ دیا تھا؟ وہ بس آنکھیں بند کیے اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے بجائے اسے آئرہ کا گھر کہا تھا۔ وہ اس کی یہ بات سن کر بھی حیران ہوئی تھی۔ تو یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہارے سامنے کھڑا تمہارا یہ شوہر کبھی بھی تمہیں تکلیف دے گا۔ وہ الماری کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کا ایک ہاتھ اس کے دائیں جانب الماری پر رکھا ہوا تھا، تو دوسرے سے وہ اس کے بالوں کی لٹکان کے پیچھے اڑیستے ہوئے اب پیچھے ہو چکا تھا۔ آئرہ بھی اب نارمل ہوتے اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے کپڑے لیے فریش ہونے جانے لگا تو وہ پیچھے سے بولی، میرا کچھ سامان ہے میرے گھر میں، اگر آپ وہ یہاں منگوا دیں تو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں جو چاہیے وہ نیا آ جائے گا۔ وہ پلٹ کر آئرہ سے بولا، نئے یا پرانے کی بات نہیں ہے، میرا کچھ اپنا سامان ہے۔ ایکچولی وہ مجھے پینٹنگ کا شوق ہے، تو میری کچھ پینٹنگز
ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں، مجھے وہ چاہیے۔ تمہیں پتہ تو ہے مجھے پینٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے مصطفیٰ، ابھی تو میں نے بہت سی چیزیں بنانی ہیں، اور تمہاری اور تمہارے بھائی کی پینٹنگ تو الگ سے بناؤں گی میں، پھر دیکھنا تم۔ آپ سن رہے ہیں؟ وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو اب ناراضگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں سب آ جائے گا، فکر نہ کرو تم، جو کہو گی وہ تمہارے سامنے ہوگا، وہ ایک نرم مسکراہٹ سے کہتا اب فریش ہونے جا چکا تھا۔ پیچھے آئرہ آنکھیں چھوٹی کیے بس اسے جاتا دیکھنے لگی، جو کچھ دیر پہلے نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔